الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا فقال بعد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقال بعد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة صدر مجلس حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب نقشبندی مدظ اللہ العالی ودامت برکات القدسیہ، معزز علماء کرام، سادات اطہار اور تمام میری مائیں بہنیں بزرگ نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تکلفاً کچھ کہنے کی عادت نہیں ہے. جو دل سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں. بخدا آج کی یہ مجلس پاک واقعتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق کی زیر صدارت اور قبلہ حضرت کی زیادہ مجلس کرنے کا تو موقع نہیں ملا، لیکن جو چند محفلیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں اس میں میں نے یہ سمجھا ہے کہ بچہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، درویش ہو، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہے تو اس شخصیت نے بے توجہی سے کبھی بات نہیں سنی. یعنی نبی کے نام کا ادب اتنا کیا ہے کہ نام پکارنے والے کو نہیں دیکھا، نام کو دیکھا ہے. تو ایسی خوبصورت شخصیت، ایسا عاشق اور پھر ایسے عاشق کے ایسے پیارے مرید، ان سے بات کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کی، کرنے والے کو بھی مزہ آئے گا، سننے والے کو بھی مزہ آئے گا. اور میں عرض کروں کہ آج اس مجلس کے اندر میرے قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی مدظ العالی آپ نے تشریف لانا تھا، لیکن چونکہ آپ کو پاکستان جانا پڑ گیا اس وجہ سے آپ تشریف نہیں لا سکے. تو مجھے قبلہ صاحب فرمانے لگے، کل وہاں کرکل ووڈ میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے آپ نے ضرور آنا ہے. میں نے کہا کہ سرکار کے میلاد کی محفل ہے، مجھے تو ویسے بھی آنا تھا لیکن اب آپ نے حکم دیا، انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کو جب میلاد کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کون سی آیت ہو جس کو اپنے مضمون کا عنوان بناؤں. اس لیے کہ قرآن پہ جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کے بیان کے لیے نازل ہوئی ہے. حضرات محترم، کامل توجہ چاہوں گا اور جو مجھ حقیر کی سمجھ میں ہے
وہ آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے۔ دوستو فخر کرو اور شکر کرو، شکر بھی کرو فخر بھی کرو کہ ہم میلاد کی مجلسیں سجا رہے ہیں۔ خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر عام لوگ نہیں، کوئی صوفی درویش ولی کلندر ان کی بات نہیں کرتا، بلکہ مصطفیٰ کریم کے میلاد منانے کے لیے بڑے بڑے انبیاء دعائیں کرتے چلے گئے کہ مولا کریم اپنے حبیب کو بھیج دینا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ کائنات کے اندر اگر کسی نے مصطفیٰ کے بعد کوئی بڑی شخصیت دیکھی ہے جس کے سر پر عظمتوں کا تاج سجتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود کو گلزار کر چکے اور خدا کے وہ امتحانات جس کا رب قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے وہ پار کر چکے۔ جب اپنے مقام امامت پر فائز ہوئے، رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ جب امام بنایا اس وقت امامت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر، نبوت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اور پوری کائنات میں اپنے وقت میں سب سے افضل نبی اور رسول ہو کر کہنے لگے مولا کریم اب بڑی شان والا رسول بھیج دے۔ میں پوچھتا کیا ہوں کہ دوستو غور کرو، ارے ابراہیم ہو جس نے نار کو گلزار کیا ہو، پوری کائنات میں جس کے ڈنکے بج رہے ہوں، پوری کائنات میں سب سے افضل ہو اور امامت کی منزل پار کر چکا ہو، وہ کہے بڑی شان والا رسول بھیج۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آج کا ایک مولوی اگر مسجد کی امامت پر آ جائے تو اس کا سر چکر کھانے لگتا ہے، کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں۔ ارے مجھے کہنے دے، نبی کے بارے میں بات وہ کر سکتا ہے جو مقام ابراہیم پر کھڑا ہو سکتا۔ سبحان اللہ، رب نے بنایا ہے امام، کسی مسجد کمیٹی نے امام نہیں بنایا، رب نے بنایا ہے۔ رب نے مقام امامت پر فائز کیا۔ جب عظمت پر پہنچے، عظیم مقام ملا۔ میرے مقام ملنے سے کوئی علماء کرام کی توجہ دوسری طرف نہیں جانی چاہیے۔ میرا کہنے کا مطلب عظمت ہے، صرف امامت و نبوت پہ فرق میرا بیان کا مقصود نہیں ہے، عظمت مراد ہے۔ یعنی مقام والے کو پتا ہے مقام والے کا۔ ابراہیم نے بتایا ارے اگر مصطفیٰ کا مقام جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ نار کو گلزار کر چکا ہو، رب کہتا ہو تجھے پاس کر دیا ہے، رب کہتا ہو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ جس کو رب خلیل بنا لے وہ کہے بڑی شان والا رسول بھیج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ کو ماپنا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر جھلک دیکھنا چاہتے ہو، حقیقت محمدیہ سے تو کوئی واقف ہی نہیں رب کے علاوہ، لیکن اگر جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم سے پوچھو۔ اور مجھے کہنے دیں، میرے وہ دوست جو مجھ سے پڑھتے ہیں اگر کسی جگہ چھپے ہی بیٹھے تو مجھے آنکھیں ملا رہے ہیں۔ میں نے جو بات کہی تھی آپ دیکھیں پیر صاحب کو، میں ایک طفل مکتب ہوں، طالب علم آدمی ہوں، کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، لیکن سارے ساتھیوں سے گزارش کروں گا یار جس طرح پیر کی توجہ ہے اس طرح مرید کی ہونی چاہیے۔ میں ہرگز اس بات کا تو دعوے دار ہی ہوں، میں ابھی اسٹیج پر کھڑا ہوا میں نے کہا یار اس مائک کو تھوڑا نیچا کرو، میں اتنا اونچا نہ، میں بڑائی کا دعوے دار ہی نہیں ہوں، لیکن بات جس کی کر رہا ہوں وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ ان کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ پوچھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کریم کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک اور بات کہہ دوں،
ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا کی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ادھر دوسری طرف دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کائنات بھر میں جو افضل شخصیت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام آپ کی بھی ذات بڑی عظیم ہے، رب سے باتیں کرتی ہے اور رب آپ سے باتیں کرتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے ذرا کوہ طور کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤ اور رب کا کلام پڑھو کہ منہم من کلم اللہ، رب جس سے باتیں